وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جناب ذوالفقار چیمہ صاحب، جو چیئرمین اقبال کونسل ہیں، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب ڈاکٹر ولید اقبال صاحب، جناب تنویر عباس تابش صاحب، ڈاکٹر عظمیٰ زرین صاحبہ، عائشہ صاحبہ اور خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، گفتگو بہت ہو چکی ہے اور اب میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا۔ جو کچھ چیمہ صاحب نے اور ولید اقبال صاحب نے اور ہمارے بھائی سعد رفیق صاحب نے کہا ہے، اس پر اچھی طرح غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں شکر گزار ہوں ذوالفقار چیمہ صاحب کا، جنہوں نے علامہ اقبال کونسل بنا کر لاہور میں بھی ہر سال ایک عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا ہے۔ مرکزیہ مجلس اقبال کی یہ روایت تھی جو ختم ہو گئی چند سال سے، اب انہوں نے اس کو زندہ کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس طرح کی کوئی پبلک گیدرنگ جو علامہ اقبال کی یاد میں منعقد ہو رہی ہو، میں نے پہلی بار گزشتہ اب 40 سال تو ہو گئے مجھے بھی لاہور میں، زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عمر چودھری صاحب کی بہت میں نے تعریف سنی ہے، اور وہ اولڈ ڈراوین بھی ہیں، اب بہاولپور ذکیہ یونیورسٹی سے یہاں آئے ہیں۔ ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر سید محمد علی بھی پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں۔ تو دونوں وائس چانسلرز جو ہیں، اب ان سے ہماری بڑی توقعات ہیں۔ تو ڈاکٹر عمر چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور میں کی خدمت کرنے کی اور اس کی جو روایات متاثر ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب حاضرین میں ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قاضی صاحب موجود ہیں، احمد قاضی صاحب، ماشاءاللہ بیوروکریسی میں اقبال کے شاہین ہیں۔ جاوید نواز صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر خالد نواز صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ ہمارے سلیم منصور خالد صاحب موجود ہیں، اور اخبار نویسوں میں دیکھ رہا ہوں نوید چودھری صاحب، نجم ولی صاحب، طیب قریشی صاحب، یعنی یہ لوگ تو 5 منٹ کہیں بیٹھتے نہیں ہیں کسی جلسے میں، اور یہ 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں بڑے مؤدب ہو کے۔ تو بہرحال ان کا بہت شکریہ۔ تو یہ جلسہ جو ہے ماشاءاللہ اپنے سامعین کے اعتبار سے بھی بہت بھاری ہے، اور اب یہاں گفتگو بہت ہو چکی ہے۔ ہماری جو قیادتیں ہیں ان میں جوہر تلاش کرنے کی کوشش بھی ہو چکی ہے، اس میں کچھ مایوسی کا اظہار بھی ہو چکا ہے۔ تو اقبال تو مایوسی کا شاعر نہیں ہے۔ اقبال اور مایوسی دو متضاد معاملات ہیں۔ جہاں اقبال ہے وہاں امید ہے، جہاں اقبال ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں اقبال ہے وہاں مستقبل ہے۔ اور ہمیں اقبال کو یاد کرنا ہے اور اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اور اپنی لیڈرشپ کو سدھارنا بھی ہے اور انہیں سنبھالنا بھی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جب خواجہ سعد رفیق صاحب
माशाल्लाह आप इक़्तिदार के ऐवानों में रहे, आज भी बरसर इक़्तिदार जो जमात है उससे वाबस्ता है। ये उर्दू ज़ुबान की दुर्गंध बनाई किसने है? गुज़श्ता 30-40 साल से हमने अपना स्कूल सिस्टम जो है वो भी एक्सपोर्ट कर दिया। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जिसका स्कूल सिस्टम जो है वो आउटसोर्स हो चुका हो। और फिर हम रो रहे हैं, खुद करदा रहा इलाज नेस। अब अपने हाथों जो हमने किया है, जब नतीजा सामने आ रहा है तो आंसू निकल रहे हैं। तो ये आंसुओं की क्या कीमत है और इनकी क्या कदर है? आइए आज भी तहैया कर लें। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उर्दू सरकारी जुबान है, उर्दू कौमी जुबान है, उर्दू स्कूलों से खारिज है। जितने अशराफिया के स्कूल हैं, जिनके लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिसके पास 4 पैसे आते हैं, वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में दाखिल कराता है जहां ओ लेवल कराया जाए या ए लेवल कराया जाए। तो जो कौम अपने हाथों अपना गला घोट रही हो और कोई तस्वीर बस ना हो रहा, तो इकबाल फारसी तो खत्म हुई थी, अब फारसी तो डॉक्टर जरनी साहबा से सुनते हैं हम। जब उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो ईरानी याद आ जाते हैं, ईरानी दानिशमंद। लेकिन फारसी तो खैर चलो खत्म हुई सो हुई, ये उर्दू का गला जो घोटा जा रहा है हमारे सामने, तो आइए आज यही अहद कर लें ख्वाजा साहब कि इस उर्दू के साथ ये बदसलूकी से ख़त्म कराएंगे, उर्दू को एक सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज कराएंगे। अंग्रेजी पढ़े भाई, फ्रांसीसी पढ़े, चीनी पढ़े, अब तो चीनी का ज़माना आ रहा है, मगर अपने आप को तो ना भूल जाए ना। आपकी तारीफ, आपका तमद्दुन, आपकी तहजीब सब उर्दू से वाबस्ता है। उर्दू गई तो इकबाल गया, और इकबाल सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नहीं गया, पूरा इकबाल गया आपका। इसलिए चलिए इस पर कुछ आज के दिन भी अहद ही कर लें। अब अल्लामा इकबाल, ये बच्चे बैठे हैं नौजवान तलबा तालबात, देखें अल्लामा इकबाल जब वापस आए लंदन से और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में फलसफे का शोबा जो था उसमें प्रोफेसर की सीट खाली हो गई। अब तलाश शुरू हुई प्रोफेसर, तो अल्लामा इकबाल से गुजारिश की गई कि हुजूर यहां आप पढ़ा दिया करें। तो अल्लामा इकबाल ने हामी भर ली, लेकिन मसला ये था वो तो प्रैक्टिस भी कर रहे थे साथ। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल ने चीफ जस्टिस को यह लिखा कि आप डॉक्टर इकबाल के जो मुकदमात हैं वो 12 बजे के बाद फिक्स किया करें, ताकि 12 बजे से पहले यहाँ पढ़ा लेंगे, उसके बाद अपने मुकदमात जो है वो लड़ेंगे। किसी टीचर का कोई ऐसा एहतराम आज तस्वुर कर सकते हैं आप? ये अंग्रेजों का दौर है, गुलामी में उस्ताद की ये कदर मंज़िलत है कि प्रिंसिपल चीफ जस्टिस को लिख रहा है और चीफ जस्टिस उसकी बात जो है उसे तस्लीम कर रहा है। तो अल्लामा इकबाल ने कई बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, कर्स तक पढ़ाया। अब वो जब लंदन, वो एक आम, वो कोई जागीरदार, कोई सरमायादार के घर में पैदा नहीं हुए थे। ये हमारे तालिब इल्म बैठे हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए। उनके वालिद एक छोटे से कारोबारी थे,
ٹوپیاں، یہ برقعے کی ٹوپیاں، اب تو ہمیں برقع ہی بھول گیا ہے، جس کی ٹوپیاں بنائی جاتی تھی. وہ سفید برقع ہوتا تھا جو عورتیں پہنتی تھی، پوری اس میں ان کو ڈھانپ لیتا تھا عورت کو. تو وہ برقعے جو تھے ان کی ٹوپیاں وہ بناتے تھے، اور پھر وہ دھسے بناتے تھے اور اس پہ ان کا گزارا ہوتا تھا. بڑے ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کو ولی اللہ سمجھا جاتا تھا، خدا رسیدہ بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی. اور انہوں نے اقبال سے کہا ایک دن کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو. کہ کیا وعدہ کرو؟ کہ میں جو تمہاری تعلیم تمہیں دلا رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، توجہ دے رہا ہوں، تو ایک وعدہ مجھے کرو. حکم کرے ابا جی کہ جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو اسلام کی خدمت کرو گے. یہ اقبال نے وعدہ کر لیا اپنے والد سے. اور اقبال بڑے خوش الحان تھے اور بڑی اچھی آواز تھی ان کی، ترنم سے پڑھتے تھے اور قرآن بھی بہت خوبصورتی سے پڑھتے تھے. اور قرآن کو ایک دن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یہ تمہارے لیے ہے. خیر علامہ اقبال نے تعلیم حاصل کی، باہر چلے گئے. اور باہر کیسے گئے؟ لیکچرر کے طور پر. پہلے لیکچرر اورینٹل کالج میں، اور پہلے بھی پڑھاتے رہے تھے وہ جانے سے پہلے. انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اپنی تنخواہ کے، اور کچھ پیسے جو ہیں ان کے بڑے بھائی جو تھے انہوں نے جمع کیے اور ان کو پیسے دیے اور انہوں نے ٹکٹ لیا اور وہ لندن جا سکے. اور وہاں جب پہنچے ہیں تو ان کے استاد تھے، پروفیسر ہارلٹ وہاں تھے. تو انہوں نے کہا مجھے کہیں پینگ گیسٹ جو ہے ان کا ایسی جگہ رکھا جائے جہاں مجھے کوئی ایسی فیملی ڈھونڈے جہاں ذبیحہ کھایا جاتا ہو، حلال گوشت ہو جائے. تو ایک یہودی فیملی جو ہے، کیونکہ یہودیوں کا ذبیحہ جو مسلمان کھا سکتے ہیں، ان کے وہ پینگ گیسٹ رہے کر سکتے. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، واپس آئے. اور جب انہوں نے وکالت شروع کی ہے تو ولید اقبال کے والد صاحب جو ہے ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے لکھا ہے کہ 500 روپے جب فیس آ جاتی تھی نا، 500 روپے، اس کے بعد کوئی مقدمہ نہیں لیتے تھے کہ بس گزارا ہو گیا، مہینے کا خرچہ پورا ہو گیا. اور اپنے بیٹے کو یہ تلقین تھی کہ 8 آنے گسٹ قیمتی کپڑا نہیں پہننا، اور 8 روپے سے قیمتی جوتا نہیں خریدنا. اور خود ان کی حالت تھی، ایک جگہ وہ مہمان ہو گئے کسی نواب صاحب کے، تو بڑا ایک جو ان کا بستر تھا، بڑا پلنگ بڑا گدے دار تھا. اب وہ رات الجھن میں مبتلا ہو گئے، وہ سو نہیں سکے اس کے اوپر، اور چارپائی منگوائی اور چارپائی بچھائی، اس پہ سوئے. یہ اقبال کی زندگی تھی. تو اقبال ایک عام آدمی کے گھر میں پیدا ہوئے، ایک عام آدمی کی زندگی انہوں نے گزاری، قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ. اور عام آدمی کے لیے تڑپتے رہے. یہ پاکستان کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا
اس لیے دیکھا تھا کہ مسلمان عوام جو ہیں وہ ترقی کر سکیں گے، وہ آزادانہ اپنی زندگی گزار سکیں گے، اپنی خودی کی تعبیر کر سکیں گے، دنیا میں ایک نمونہ بن سکیں گے اور اسلام کا پیغام جو ہے اس کو عام کر سکیں گے۔ تو جب کئی برس گزارنے کے بعد ان کے والد بیمار ہوئے اور تو اقبال نے ان سے کہا، ابا جان ایک بات بتائیں، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا، بیٹا میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسلام کی خدمت کا وہ پورا کر دیا۔ اقبال وہ خود کہتے ہیں کہ میری جو شاعری ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، کوئی ایک شعر اس میں ایسا نہیں ہے اگر قرآن کے مطالب سے الٹ ہو تو اس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اور اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، اقبال نے کیا تھا، ایک کشتہ ہے، ملا سلطانی و ملا و پیری، سلطانی، ملائی اور پیری، اس نے مسلمانوں کو مار دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تین امراض جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا ہے، ان تینوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ نہ یہاں جاگیرداری ختم ہوئی، نہ یہاں فرقہ پرست مولوی ختم ہوئے، نہ یہاں پھونکے مارنے والے پیر ختم ہوئے، اور معاشرے کو انہوں نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ پاکستان جو ہے، جو علامہ اقبال کہتے تھے سماجی جمہوریت اور روحانی جمہوریت، اس کا تصور ہم بھول چکے ہیں۔ تو وقت آیا ہے کہ ہم یہ جاگیرداری کو، یہ فرقہ پرستی کو اور یہ تمام پرستی کو ختم کریں، ان طبقوں کے خلاف جہاد کریں، اٹھ کھڑے ہوں اور اقبال سے جڑ جائیں۔ اقبال سے جڑ کر آپ نے پاکستان حاصل کیا ہے تو اسے عظیم تر بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔